Subscribe to our channel Cartoon Central. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کفر کے مرتکب ہوئے۔ وہ غلط کاموں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی غلط کاریوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کے نتیجے میں وہ تورات کو بھول گئے۔ اس طرح ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں، ان کا عصا اور دیگر نشانیاں تھیں۔ وہ لڑائیوں میں اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، مگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ نعمت بھی ان سے چھین لی گئی اور دشمن اسے چھین کر لے گیا۔ یہ دشمن عمالقہ تھے، وہ اسے اپنے شہر لے گئے اور اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا، انہوں نے پھر اسے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ پھر بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو دوسرے شہر بھجوایا تو ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب بنی اسرائیل سے تابوت چھین لیا گیا تو ان کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں بھی لڑائی کی، جس جگہ بھی گئے، شکست اور پسپائی ان کا مقدر بنی۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس وقت ان پر کوئی حاکم مقرر کر دیں جو بہادر اور شجاع ہو، تاکہ وہ لڑائیوں میں ان کی قیادت کر سکے۔ چنانچہ شمویل علیہ السلام نے حکم الہی سے طالوت کا انتخاب کیا، مگر بنی اسرائیل نے اسے بادشاہ ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی بڑے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ لیکن شمویل علیہ السلام کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں اپنا گمشدہ تابوت واپس مل جائے گا۔ عمالقہ نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ جب فرشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے اس تابوت کو لے کر آ گئے تو بنی اسرائیل طالوت کی حکمرانی پر راضی ہو گئے۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے ایک لشکر تیار کیا اور اسے لے کر دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے۔ جب وہ نہر اردن پر پہنچے تو انہوں نے پیغمبر وقت کے کہنے پر فوج کی آزمائش کا فیصلہ کیا تاکہ مخلص اور سچے فوجیوں کا پتہ چل جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، ہاں کوئی ایک دو گھونٹ پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ جس نے سیر ہو کر پیا وہ میرے ساتھ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے گا۔ لشکر کے بیشتر افراد نے خوب جی بھر کر پانی پیا اور طالوت کے ساتھ صرف 313 کی تعداد رہ گئی۔ بعض لوگوں نے تعداد اس قدر کم ہو جانے پر کہا کہ اب ہم میں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو سچے مومن تھے وہ کہنے لگے فتح کا انحصار افرادی قوت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پر ہوتا ہے۔ کتنی ہی بار تھوڑی سی طاقت رکھنے والے مومنین نے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست فاش دی ہے۔ جب بنی اسرائیل کی فوج دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت بہت بڑی فوج کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، مگر جو سچے مومن تھے انہوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شہ سواروں نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی۔ انہوں نے دشمن کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جالوت کی بہت بڑی فوج کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست اور ذلت سے دوچار کیا۔ یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے ہوئی۔ جالوت بہت بڑے طاقتور جسم کا مالک تھا، لڑائی میں اسے کبھی شکست نہ ہوئی تھی۔ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ جب لڑائی شروع ہونے لگی تو طالوت نے اپنی فوج کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کیا، ان سے خطاب کیا اور ان کو دشمن سے مقابلے کی ترغیب دی اور کہا جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اس کو حکومت میں شامل کر لوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کروں گا۔ ادھر جب لڑائی کا آغاز ہوا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت نے آواز دی کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ چنانچہ داؤد بن عیشا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ یہ بکریاں چراتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ چھوٹے قد کے تھے مگر بڑے طاقتور اور صالح نوجوان تھے۔ ان کے 13 بھائی تھے جن میں سے سب سے چھوٹے یہی تھے۔ یہ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ ان کے بارے میں معروف تھا کہ ان کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ بہادر، دلیر اور شجاع سیدنا داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ جالوت نے دیکھا کہ بہت ہی کم عمر نوجوان ان کے مقابلے میں ہے، اس کا قد بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس نے کہا تم ابھی چھوٹی عمر کے ہو لہٰذا واپس چلے جاؤ، کسی بڑی عمر کے آدمی کو بھیجو، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مگر سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا میں تو تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کی پیشانی کا نشانہ لے کر پوری قوت سے پتھر پھینکا، جو اللہ کے حکم سے اس کے سر میں داخل ہو کر گدی سے نکل گیا اور وہ نیچے گر گیا۔
تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب جالوت کی فوج نے اپنے سپہ سالار کا یہ انجام دیکھا تو میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ بنو اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام چونکہ جالوت کے قاتل تھے لہٰذا ان کو بڑی عزت و شان و شوکت ملی۔ جنگ کے بعد طالوت نے حسب وعدہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور ان کو حکومت میں اپنا نائب مقرر کر لیا۔ اس طرح وہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب جالوت کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بن گئے۔ وہ نہایت عدل و انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہ ایک قبیلے سے ہوتا تھا تو نبی کسی اور قبیلے سے ہوتا تھا۔ دیگر نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی اور اس میں واضح و حکمت کی باتیں تھیں۔ ان کی اولاد میں بڑی برکت ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت فرما بردار بندے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی نوازشات اور کرم فرمائے تھے۔ انہیں غیر معمولی قوت عطا کی تھی۔ ان کو خوبصورت آواز دی تھی۔ پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا۔ جب آپ خوبصورت آواز کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے آپ کی دلکش آواز سن کر رک جاتے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو بلند و بالا پہاڑ بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ انسان اور جن آواز سن کر مگن ہو جاتے۔ خوبصورت آواز کے ساتھ وہ نہایت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے۔ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ انہیں یہ وصف معجزہ کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ انہیں لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے لوہے کے حلقے جوڑ کر زرہ بنائی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ آپ سے پہلے بھی لوگ زرہیں بناتے تھے مگر وہ سادہ اور بغیر کنڈوں اور حلقوں کے ہوتی تھیں۔ جنگ میں بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے لیکن آپ کی تیار کردہ زرہیں زیادہ محفوظ اور مفید تھیں۔ اس کے باوجود کہ وہ نبی اور بادشاہ تھے مگر کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے۔ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جو 6000 درہم میں بک جاتی تھی۔ یہ رقم ان کے گھرانے کے اخراجات کے لیے کافی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نصف رات کو سوتے اور رات کو اٹھ کر تہائی رات کے لیے قیام کرتے، پھر تھوڑی دیر سوتے، پھر اٹھ جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن چھوڑتے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، خوبصورت آواز میں زبور پڑھتے۔ جب ان کی عمر 100 سال ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب لوگ ان کے جنازے کے لیے نکلے تو شدید گرمی تھی۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان نے پرندوں کو حکم دیا کہ جنازے پر اپنے پروں کا سایہ کر لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں پرندے جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان نے ان کو حکم دیا کہ اپنے ایک ایک پر کو سمیٹ لیں تاکہ روشنی ہو جائے۔ چنانچہ اس شان سے سیدنا داؤد علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اے آل داؤد، شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کفر کے مرتکب ہوئے۔ وہ غلط کاموں کے پیچھے پڑ گئے۔ اپنی غلط کاریوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کے نتیجے میں وہ تورات کو بھول گئے۔ اس طرح ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں، ان کا عصا اور دیگر نشانیاں تھیں۔ وہ لڑائیوں میں اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، مگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ نعمت بھی ان سے چھین لی گئی اور دشمن اسے چھین کر لے گیا۔ یہ دشمن عمالقہ تھے۔ وہ اسے اپنے شہر لے گئے اور اسے اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا۔ انہوں نے پھر اسے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ پھر بت کے سر پر تھا۔ کئی بار ایسا ہونے سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے صندوق کو دوسرے شہر بھجوایا تو ان کی گردنوں میں بیماری لگ گئی۔ جب بنی اسرائیل سے تابوت چھین لیا گیا تو ان کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں بھی لڑائی کی، جس جگہ بھی گئے، شکست اور پسپائی ان کا مقدر بنی۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس وقت ان پر کوئی حاکم مقرر کر دیں جو بہادر اور شجاع ہو تاکہ وہ لڑائیوں میں ان کی قیادت کر سکے۔ چنانچہ شمویل علیہ السلام نے حکم الہی سے طالوت کا انتخاب کیا، مگر بنی اسرائیل نے اسے بادشاہ ماننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی بڑے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ لیکن شمویل علیہ السلام کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں اپنا گمشدہ تابوت واپس مل جائے گا۔ عمالقہ نے تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔
جب فرشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے اس تابوت کو لے کر آ گئے تو بنی اسرائیل طالوت کی حکمرانی پر راضی ہو گئے۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے ایک لشکر تیار کیا اور اسے لے کر دشمن کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے۔ جب وہ نہر اردن پر پہنچے تو انہوں نے پیغمبر وقت کے کہنے پر فوج کی آزمائش کا فیصلہ کیا تاکہ مخلص اور سچے فوجیوں کا پتہ چل جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، ہاں کوئی 1-2 گھونٹ پی لے تو کوئی حرج نہیں، جس نے سیر ہو کر پیا وہ میرے ساتھ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے گا۔ لشکر کے بیشتر افراد نے خوب جی بھر کر پانی پیا اور طالوت کے ساتھ صرف 313 کی تعداد رہ گئی۔ بعض لوگوں نے تعداد اس قدر کم ہو جانے پر کہا کہ اب ہم میں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو سچے مومن تھے وہ کہنے لگے فتح کا انحصار افرادی قوت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پر ہوتا ہے۔ کتنی ہی بار تھوڑی سی طاقت رکھنے والے مومنین نے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست فاش دی ہے۔ جب بنی اسرائیل کی فوج دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت بہت بڑی فوج کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، مگر جو سچے مومن تھے انہوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شہ سواروں نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی۔ انہوں نے دشمن کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جالوت کی بہت بڑی فوج کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست اور ذلت سے دوچار کیا۔ یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے ہوئی۔ جالوت بہت بڑے طاقتور جسم کا مالک تھا، لڑائی میں اسے کبھی شکست نہ ہوئی تھی، لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ جب لڑائی شروع ہونے لگی تو طالوت نے اپنی فوج کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کیا، ان سے خطاب کیا اور ان کو دشمن سے مقابلے کی ترغیب دی اور کہا جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اس کو حکومت میں شامل کر لوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کروں گا۔ ادھر جب لڑائی کا آغاز ہوا دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت نے آواز دی کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ چنانچہ داؤد بن عیشا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ یہ بکریاں چراتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ چھوٹے قد کے تھے مگر بڑے طاقتور اور صالح نوجوان تھے۔ ان کے 13 بھائی تھے جن میں سے سب سے چھوٹے یہی تھے۔ یہ بڑے شجاع اور بہادر تھے، ان کے بارے میں معروف تھا کہ ان کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ بہادر، دلیر اور شجاع سیدنا داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ جالوت نے دیکھا کہ بہت ہی کم عمر نوجوان ان کے مقابلے میں ہے، اس کا قد بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس نے کہا تم ابھی چھوٹی عمر کے ہو لہٰذا واپس چلے جاؤ، کسی بڑی عمر کے آدمی کو بھیجو، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مگر سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا میں تو تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کی پیشانی کا نشانہ لے کر پوری قوت سے پتھر پھینکا تو اللہ کے حکم سے اس کے سر میں داخل ہو کر گدی سے نکل گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب جالوت کی فوج نے اپنے سپہ سالار کا یہ انجام دیکھا تو میدان جنگ سے فرار ہو گئی۔ بنو اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام چونکہ جالوت کے قاتل تھے لہٰذا ان کو بڑی عزت و شان و شوکت ملی۔ جنگ کے بعد طالوت نے حسب وعدہ سیدنا داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور ان کو حکومت میں اپنا نائب مقرر کر لیا۔ اس طرح وہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب جالوت کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بن گئے۔ وہ نہایت عدل و انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہ ایک قبیلے سے ہوتا تھا تو نبی کسی اور قبیلے سے ہوتا تھا۔ دیگر نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی اور اس میں واضح و حکمت کی باتیں تھیں۔ ان کی اولاد میں بڑی برکت ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت فرما بردار بندے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی نوازشات اور کرم فرمائے تھے۔ انہیں غیر معمولی قوت عطا کی تھی، ان کو خوبصورت آواز دی تھی، پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا۔ جب آپ خوبصورت آواز کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے آپ کی دلکش آواز سن کر رک جاتے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو بلند و بالا پہاڑ بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ انسان اور جن آواز سن کر مگن ہو جاتے۔ خوبصورت آواز کے ساتھ وہ نہایت تیزی سے تلاوت کر سکتے تھے۔ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی۔
سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ انہیں یہ وصف معجزہ کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ انہیں لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے لوہے کے حلقے جوڑ کر ذرہ بنائی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ آپ سے پہلے بھی لوگ زرہیں بناتے تھے مگر وہ سادہ اور بغیر کنڈوں اور حلقوں کے ہوتی تھیں۔ جنگ میں بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے لیکن آپ کی تیار کردہ زرہیں زیادہ محفوظ اور مفید تھیں۔ اس کے باوجود کہ وہ نبی اور بادشاہ تھے مگر کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے۔ آپ روزانہ ایک ذرہ بنا لیتے تھے جو 6000 درہم میں بک جاتی تھی۔ یہ رقم ان کے گھرانے کے اخراجات کے لیے کافی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ نصف رات کو سوتے اور رات کو اٹھ کر تہائی رات کے لیے قیام کرتے، پھر تھوڑی دیر سوتے، پھر اٹھ جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن چھوڑتے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، خوبصورت آواز میں زبور پڑھتے۔ جب ان کی عمر 100 سال ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب لوگ ان کے جنازے کے لیے نکلے تو شدید گرمی تھی۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان نے پرندوں کو حکم دیا کہ جنازے پر اپنے پروں کا سایہ کر لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں پرندے جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان نے ان کو حکم دیا کہ اپنے ایک ایک پر کو سمیٹ لیں تاکہ روشنی ہو جائے۔ چنانچہ اس شان سے سیدنا داؤد علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اے آل داؤد، شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔